بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اب مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تھی اور نمازیں مسجد نبوی میں ادا ہونے لگیں، لیکن مسجد نبوی کے بننے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ اب لوگوں کو نماز کے لیے کیسے خبردار کیا جائے، یعنی نماز کا وقت ہونے پر لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا اور مختلف رائے سامنے آئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ آئیں۔ پھر اذان کا طریقہ کیسے رائج ہوا، یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے جس کا ذکر آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے۔ یہ واقعہ سننے کے ساتھ ہم آپ کو اذان اور مؤذن کی فضیلت بھی بتائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ مسجد اور محلہ آباد ہونے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے، لوگ اسے دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کو اطلاع دے دیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہ فرمایا۔ پھر کسی نے کہا کہ بگل بجا دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا۔ پھر کسی نے کہا کہ ناقوس بجا دیا جائے، اس کو بھی ناپسند فرمایا گیا کیونکہ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ پھر کسی نے کہا ایک شخص اعلان کر دے اور نماز کا وقت ہونے پر گشت لگا لیا کرے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے جسم پر سبز کپڑے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کریں گے۔ اس پر وہ بولا کیا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا جی ضرور بتائیے۔ پھر اس نے کہا تم یہ الفاظ پکارو، اور اس نے اذان کے الفاظ دہرا دیے، یعنی پوری جان لگا کر پڑھ کر مجھے سنا دیے۔ پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتایا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ خواب بیان کیا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ سچا خواب ہے، تم جا کر یہ کلمات بلال کو سکھا دو تاکہ وہ ان کے ذریعے اذان دیں، ان کی آواز تم سے زیادہ بلند اور دلکش ہے۔ حضرت عبداللہ نے جا کر حضرت بلال کو اذان کے کلمات سکھا دیے اور اسی دن سے اذان کا رواج شروع ہوا۔ اس طرح سب سے پہلے اذان فجر کی نماز میں دی گئی۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جو ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز گونجی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے تو وہ جلدی سے چادر سنبھالتے ہوئے اٹھے اور تیز تیز چلتے مسجد نبوی میں پہنچے۔ مسجد میں پہنچ کر انہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے خواب کی تصدیق سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ یہ سچا خواب ہے۔ اس کے بعد 5 وقت کی نمازوں کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے۔ ان 5 نمازوں کے علاوہ اگر کسی اور موقع پر لوگوں کو جمع کرنا ہوتا، مثلا سورج یا چاند گرہن ہو جاتا یا بارش کے لیے دعا کرنی پڑتی، تو وہ الصلاۃ الجامعہ کہہ کر اعلان کرتے۔ دوستو، یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک حضرت بلال ہی اذان دیتے رہے۔ اب آپ کو اذان اور اذان دینے والے کے چند فضائل بتاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردن سب سے بلند ہوگی۔ مؤذن کو یہ فضیلت صرف اذان کی وجہ سے حاصل ہے کیونکہ اذان ایک دعوت ہے۔ جو کوئی اللہ کے لیے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور ہر تر و تازہ چیز اس کے لیے مغفرت طلب کرتی ہے۔ اذان سن کر جو شخص نماز میں حاضر ہوتا ہے
اس کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 2 نمازوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر لوگوں کو اذان دینے کے ثواب کا علم ہو جائے تو وہ اذان دینے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑنے لگیں۔ دوستو، جہاں اذان کی فضیلت بیان ہوئی وہیں اذان کا جواب دینے کی فضیلت بھی آئی۔ اس حوالے سے روایت میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور فرمایا، عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اس طرح کہو، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے 1000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا اجر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، مردوں کے لیے اجر دگنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں اس کے اور حور عین کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر مومن اور اچھے اخلاق والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح جنت کے کسی اور کے ساتھ کر دے گا۔ لہٰذا لازم ہے کہ اذان کے وقت سکون اختیار کیا جائے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔